سب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ دوسری نشست کے لیے بھی آپ نے محبت کیا ہے، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، آپ کا بڑی مہربانی، مفید بنائے ہم۔ تو اب میں یہ پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تصور آپ کے بارے میں عام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جہنم سے بڑا ڈراتے ہیں اور جنت کی بات جو ہے وہ آپ کم کرتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لائے تھے، وہ بشیر بھی تھے اور وہ نذیر بھی تھے، تو اس بارے میں، اس تاثر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں جو آپ نے بات کہی ہے حضور کے بارے میں، اس میں تھوڑی سی غلطی ہے۔ جی ابتدائی جو وحی نازل ہوئی ہیں ان میں انذار کا ذکر آتا ہے صرف، جی، یا ایھا المدثر قم فانذر، خبردار کیجئے، اور اسی طریقے سے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ ٹھیک، تبشیر کا لفظ بعد میں آیا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، نبی کس وقت آئے تھے جبکہ معاشرہ بہت پستی میں جا چکا تھا، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اب بشارت کس کو دیتے ہیں؟ تو ڈرانا مقصود تھا ان کو اس وقت، خوف دلانا، خبردار کرنا، نہیں، جی، انذار کے معنی خبردار کرنا، خبردار کرنا، کہ ہوش میں آ جاؤ، تمہاری زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، آخرت کی ایک زندگی آنے والی ہے، اور اس دنیا کے اعمال کا تمہیں وہاں نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ تو یہ انذار جو ہے ابتدا میں غالب ہے۔ البتہ اصولی اعتبار سے جب بات کہی گئی، اس میں تبشیر کو پہلے لائے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بنا کر بھیجا، مبشر بھی، بشارت دینے والے، اور نذیر بھی۔ جب جو ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو ایمان لے آئے، ایمان کی خاطر ماریں کھا رہے تھے، ایمان کی خاطر گھروں سے نکالے جا رہے تھے، ایمان کی خاطر جو ہے وہ محبوس رکھا جا رہا تھا، انہیں چینز کے اندر جکڑ کر، اب ان کو پھر بشارت دے رہے تھے، پھر خوشخبری سنائی ان کو۔ جنت ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ہے، اب ہمارا معاشرہ جہاں تک پہنچ چکا ہے، ظاہر ہے یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے تو ان کو انتباہ کرنا، خبردار کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کشمیر میں ایک جہاد ہو رہا ہے، ایک جہاد جو ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے، ایک جہاد فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ایک جہاد جو ہے وہ عراق میں ہو رہا ہے۔ آپ یہ چاروں جو جہاد کی جو مختلف صورتیں ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ چاروں جہاد آپ ان کو آپ کہیں گے کہ یہ اسلامی جہاد ہے، یا اسلام میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے جہاد کا وہ اس کے عین مطابق ہے؟ اس میں ذرا تھوڑی سی مجھے تفصیل کرنی ہوگی۔ دیکھیے، قرآن مجید کی دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد ایک بڑی وسیع ٹرم ہے، جد و جہد، ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ آپ کسی چیز کے خلاف جد و جہد کریں، زبان سے کریں، آپ جو ہے تحریر کے ذریعے سے کریں، یہ سارا جد و جہد ہے، جہاد ہے۔ جہاد بالقلب، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، اور جہاد قرآن مجید میں آتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کے باتوں میں نہ آئیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کیجئے۔ تو وہ جہاد کبیر ہو رہا تھا مکے کے اندر قرآن مجید کے ذریعے سے۔ البتہ حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سٹیج آ گئی، ایک حزب اللہ تیار ہو گئی، منظم بھی تھی، ڈیڈیکیشن بھی تھی، ان کی جو ہے وہ ڈیپ کنوکشن بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتال کا، کہ اب باطل کے نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آؤ، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو امام ہیں، لیڈر ہیں، جو سردھرے ہیں، ان کے خلاف قتال کرو۔ اب قتال شروع ہوا ہے۔ تو قتال اصل میں فی سبیل اللہ تو ہے اس کا کہ اس سٹیج سے گزرے ہوں، دعوت دی جائے، جو دعوت قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے دل میں کوئی آرزو نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی نجات کے، اور پھر جو ہے قتال کا مرحلہ آئے تو قتال کیا جائے۔ ایک قتال ہے کہ جو مثلاً کوئی قوم اپنی آزادی کے لیے کرتی ہے، وہ جائز قتال ہے۔ وہ اگر ہندوؤں نے بھی کیا، یا کسی اور نے کیا، یا کسی اور قوم نے کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جہاد کیا، وہ اپنے لوگوں کو شہداء کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش جب بنا ہے تو شہدائے بنگلہ، ان کا چوک ہے بہت بڑا، وہاں یادگار بنائی ہوئی، بنائی ہوئی ہے۔ کراچی میں ہے شہدائے اردو۔ تو یہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ تو کسی بھی اسٹرگل کے لیے ہوگا۔ تو مسلمان قوم پر اگر کوئی آ کر حکمران ہو جائے تو اس کے خلاف جد و جہد میں، اس میں ظاہر بات ہے کہ پرامن جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، اور پھر اگر وقت آ جائے اور موقع ہو اور فیزیبل ہو تو اس کے بعد قتال بھی ہو سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اسے قتال کو فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے،
نہیں اس میں مطلب آپ ذرا ڈیفائن کریں نا کشمیر کو کمپیریزن تھوڑا کمپیریزن اب میں اپلائی کرنے لگا ہوں. ہاں کمپیریزن کشمیر کا معاملہ جو ہے اصل میں وہ بلکہ کشمیر کا معاملہ تو میرے نزدیک فال آؤٹ ہے افغانستان کا. وی شوڈ بگن ود افغانستان. افغانستان میں روسی آ گئے. جب رشین آرمی آ گئی تو عام افغان کھڑا ہو گیا. نہ ان کی تربیت تھی، نہ ان کی ٹریننگ تھی، نہ ان کا تزکیہ تھا، نہ ان کا کوئی لیڈر تھا. لیکن چونکہ یہ جہاد تھا صرف اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے تو ظاہر ہے جائز تھا. اس میں جس نے جان دی ہے وہ شہید ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کو استعمال کر لیا امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن وہ اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اچھا اب چلا گیا وہاں سے روس. اب یہ آپس میں لڑ پڑے کیونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، ایک امیر کے پیچھے نہیں تھا، اس لیے فساد ہو گیا. وہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. اور جتنی تباہی کابل میں آئی ہے بعد میں وہ پہلے روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی. اس کے بعد ایک طبقہ اٹھا علماء کا، طلباء کا، طالبان کے نام سے. اب انہوں نے امن قائم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلامی شریعت کے کچھ احکام نافذ کیے. اب ان کا جہاد فی سبیل اللہ تھا. وہ ایک امیر کے پیچھے تھا، طالبان کا، اور ان کے خلاف جو لڑ رہے تھے وہ گویا کہ باغی تھے. کشمیر کا معاملہ اس اعتبار سے علیحدہ ہے کہ کشمیر میں دو طرح کے لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہے. ایک ہیں جو کشمیر کے انڈیجنس لوگ ہیں وہیں کے، ایک وہ ہیں جو باہر سے گئے ہیں. یہ باہر سے جانے کا معاملہ جو ہے یہ فال آؤٹ میں کہہ رہا ہوں افغان جہاد کا، یہ جس کو دار اندازی کہتے ہیں. جی ہاں دار اندازی. اب ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ دو رائے مختلف ہوں گی. کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بھی میرے نزدیک جائز ہے. وہ اپنا حق خود اختیاری حاصل کرنے کے لیے اگر جنگ کریں جائز ہے. اگر جانے دیں گے شہید ہوں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر راستہ یہ نہیں تھا جو اختیار کیا. بہتر راستہ ہونا چاہیے تھا کوئی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ جو پرامن ہو، مطلب پرامن جمہوری سیاسی. اس لیے کہ اگر کوئی ایک جلوس 1 لاکھ کا نکلتا، اس پر فائرنگ ہوتی، 100 آدمی مر جاتے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جانا تھا. اب یہاں کیا ہوا کہ ایک جا رہا ہے ٹرک بھارتی فوج کا یا پولیس کا، آپ نے گرینیڈ پھینک دیا اور بھاگ گئے. اب ظاہر بات ہے 5-6 آدمی مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے. وہ تو تلاش کریں گے نا کہاں تھا، آسمان سے تو آیا نہیں ہے، یہی ہے کوئی. اب وہ لوگ گئے گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، وہاں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں تو کون چھوڑتا ہے پھر؟ جو فوجی ہوتا ہے وہ تو جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے. تو یہ سارا کس نے کرایا؟ تم نے پھینک کر گرینیڈ بھاگ گئے تم. یہ میرے نزدیک غلط حکمت عملی ہے. لیکن میں اسے یہ کہتا ہوں کہ باہر پھر بھی ان کے نزدیک ان کا حق تھا. البتہ باہر سے کسی کے جانے کا معاملہ پاکستان کی طرف سے جو گئے ہیں، ہم نے سراسر جھوٹ بولا کہ پاکستان کی حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ سب ایک جھوٹ ہم بولتے رہے. ISI نے کرایا جو کچھ کرایا ہے، ISI کے ذریعے سے منظم ہوا ہے سارا معاملہ. میرے نزدیک یہ پالیسی درست نہیں تھی. تو اب جو افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان افغانستان میں، تو اب یہ ہے کہ امریکہ نے آ کر ان کو جو تسلط کر لیا نیٹو نے. تو اب ایک تو وہاں پر ہے وہی جو افغان نیشنلزم جو اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں. ایک وہ طالبان کے بچے کھچے جو اثرات ہیں وہ بھی ہیں، وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک وہاں پر وار لارڈز ہیں، انہوں نے چونکہ چھوٹی چھوٹی اپنی مملکتیں بنا لی ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی مرکزی حکومت مضبوط ہو یہاں پر، وہ بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہیروئن وغیرہ کے جو اسمگلرز ہیں وہ بھی ہیں. لیکن طالبان کی سٹرگل کو آپ جہاد کہوں گا، جہاد فی سبیل اللہ. تو اب یہ جو عراق میں جو صورتحال ہے، عراق کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں تو اسلام کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. نہ صدام کا کوئی تعلق اسلام سے تھا، وہ تو باس پارٹی جو ہے خالص سیکولر ملحد پارٹی تھی. لہذا وہاں پر مسئلہ اور تھا. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ امریکہ عراق کے لیے بڑا کولیشن نہیں بنا سکا. نہ یورپ ساتھ آیا نہ کوئی اور آیا. لیکن افغانستان کے لیے اتنا بڑا کولیشن بن گیا اس لیے کہ یہاں معاملہ تھا اسلام کا. انہیں یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ اسلام ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے سامنے آ کر ہمارے نظام کے مقابل میں نہ آ جائے. 40 سال تک جو کولڈ وار ہوئی ہے پچھلی صدی میں وہ نظاموں کی جنگ تھی، ورنہ وہ بھی عیسائی تھے یہ بھی عیسائی تھے. اب انہیں خطرہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر نظام آ جائے گا، اس لیے انہوں نے نپ دی ایول ان دی بڈ، ان کا جو ہے وہ چکنا چور کر دیا سارا معاملہ. اور وہاں پوری دنیا آ گئی. اور اس میں روس کی سپورٹ بھی ہے اور چین کی سپورٹ بھی ہے. چین کو بھی خطرہ ہے، سنکیانگ کے اندر جو ہے کروڑوں مسلمان آباد ہیں اور وہاں پر بھی اس چنگاری اس بارود کے ذخیرے میں بھی جا رہی ہے. تو یہ معاملہ وہاں جو ہو رہا ہے اب وہ تو مختلف اپنا کہیے کہ ایک اب اس میں سیلف ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے. اور اندیشہ جو زیادہ ہے، خطرہ جو ہے وہ یہ ہے امریکہ تو وہاں سے نکلے گا، نہیں رک سکتا.
اور وہاں کی رائے عامہ جو ہے شدید اس کے دباؤ دے رہی ہے، لیکن پھر شاید وہاں پر بڑی سخت مزاحمت ہو رہی ہے، بہت بڑا خونی جو ہے معاملہ ہو جائے گا آپس کی لڑائی کا۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں ایک یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سینسیٹیو سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں جاتے ہیں تو ان کو لوگ پتھر مار کر لو لہان کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ بھی اس کو پتھر مارو، بلکہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اسی طرح آپ احد کے میدان میں دیکھیں کہ ان کے دانت جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اس کے باوجود اب میرا نہیں خیال کہ جہاں تک میرا علم ہے کہ انہوں نے کبھی کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ تم جاؤ اور فلاں کافر کو جا کے مار آؤ۔ تو آپ یہ بتائیں آج کل یہ جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، اس سے پوری جو پاکستانی قوم ہے بلکہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے، تو آپ فرمائیے کہ یہ خود کش حملے جو ہیں کیا اسلام اس کی کوئی اجازت دیتا ہے، یا ان کو پھر میں ہم کیسے روک کیسے سکتے ہیں؟ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے اصل سوال کے لیے ہاں جو اس کے لیے تمہید باندھی ہے وہ بہت غلط ہے، اس لیے کہ یہ دو علیحدہ عہد ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکی دور میں قتال تھا ہی نہیں، جی جی، مکی دور میں تو حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، یو ول ناٹ ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، یہ حکم ہے 12 سال کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی انہوں نے نہیں کہا اپنے صحابیوں کو کہ بھائی جا کے مارو، انہوں نے کھلے میدان میں جنگیں لڑی ہیں۔ وہ تو سوال یہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ تو مکے میں نہیں کہا، تو طائف میں کیا کہتے ہیں؟ طائف میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، یا مدینہ میں آ کے بھی نہیں تو کہا۔ حضور کے ساتھ صرف ایک آدمی آپ کا جو وہ منہ والا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، غلام تھا لیکن وہ تھا، اور کوئی تھا ہی نہیں، تو کون پتھر مارتا؟ لیکن نہ صرف یہاں، وہاں تو جو مکے کے اندر صحابہ کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، بالکل وہاں بھی خاموش تھے، بالکل کوئی ریٹیلیشن۔ لیکن اب جب احد کی بات آپ کرتے ہیں، وہاں تو جنگ ہو رہی تھی، وہاں تو مسلمان انہیں قتل کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، تو وہ تو آپ کی اس بحث سے خارج بات ہے، وہاں تو باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی دو طرفہ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب شاید میں بات سمجھا نہیں سکا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں ذیتوں کے باوجود کسی صحابی سے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بھائی تم جاؤ فلاں کافر کو جا کے مارو۔ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے، مطلب کھلے میدان میں آمنے سامنے، مگر یہ جس طرح کے ایک خود کش حملے ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ جاتے ہیں جا کے بم سے اڑا دیتے ہیں، یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ پہلی بات تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا بھی واقعہ ملتا ہے، بنو نذیر کے ایک سردار کو حضور نے اسی طریقے سے قتل کرایا ہے، ایک واقعہ ہے موجود، لیکن یہ جنرل نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے جا کے قتل کیا ہے۔ ایک بنو نذیر یہودیوں کا سردار تھا جو بہت زیادہ مسچیوس تھا، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ باقی جو اصل میں ہے جو بھی اس وقت ہو رہی خود کش بمبنگ، اس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک مظلوم قوم یا گروہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے اظہار ناراضگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بتائیے کہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے فلسطین میں پی ایل او نے یہ دہشت گردی شروع کی تھی، جہاز حاجیہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کنڈون کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جلسے جلوسوں میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہے خود کش حملے یا دہشت گردی جو ہو رہی ہے، وہ اب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کوئی یہ اس کی فرقہ وارانہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ صرف حکومت پاکستان کے خلاف اپنے غصے کا اظہار ہے؟ واللہ عالم، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جو کچھ ہوا تھا نشتر پارک میں اور پوری ایک مذہبی جماعت کی جو ہے قیادت اڑا دی گئی تھی، اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی فرقہ واریت ہو سکتا ہے کوئی اور دہشت گردی ہو۔ جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں مجاہدین کو چاہیے تھا کہ وہ سیاسی اور جمہوری تحریک چلاتے، بہتر ہوتا۔ تو آپ دیکھیں نا پھر اس میں یہاں پر جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تو میں اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اس کو کنڈون کروں گا، کنڈم نہیں کروں گا۔ آخر میں آپ کو فیض کی نظم سناتا ہوں، آپ ہیں اس لیفٹ کی طرف کے، لیکن نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی جی۔ دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد اے دل برباد کچھ تو ہو، مرنے چلے تو سطوت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دستوں پا، مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا، آلودہ خون سے پنجائے سیاد کچھ تو ہو، خون پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو، جب خوب وہاں طلب کرے بنیاد کچھ تو ہو۔ یہ ہے اصل میں ایک ریزنٹمنٹ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں آپ ایک بچہ سے، چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی آپ سے لڑ جائے گا، حالانکہ اسے پتا ہے میں ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں، لیکن اس کا غصہ ہے، لڑے گا۔ بلی کو آپ کارنر کر دیجئے،
بلی آپ پر جھپٹائے گی، کہاں انسان، کہاں وہ چھوٹی سی جان، لیکن جھپٹے گی. یہ وہ فینومینن ہے، یہ ریئیکشن. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ عالم اسلام کے بارے میں بھی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ بہت ہی فکر مند ہیں عالم اسلام کے بارے میں، اور وہ روبہ زوال ہے. آپ کوئی دو چار کون سی ایسی وجوہات بیان کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زوال کا سبب بنی ہے؟ اصل میں تھوڑا سا میں کہہ دوں، روبہ زوال نہیں ہے، زوال کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اچھا. یہ روبہ زوال تو ہوتا ہے ڈکلائن کا پروسیس کوئی شروع ہوا ہو، وہ تو انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اچھا. اصل میں دیکھیے اس کے دو اسباب ہیں. ایک ہے ظاہری، وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ہمارے بادشاہوں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے قرآن کو بند کروایا. بس پڑھو صرف اور ثواب لے لو، اس کو سمجھو نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا گیا. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہمارا زوال، ہماری اصل سٹرینگتھ جو تھی وہ ایمان کی بنیاد پر تھی، جو ہماری کنوکشن تھی، جو کردار وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے، بالکل نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہم جو ڈاؤن فال میں آ گئے. دوسری بات کیا ہے کہ ڈیوائن پنشمنٹ ہے ایک جو اس وقت اس امت کے اوپر مسلط ہے. اللہ کا ایک قانون ہے، جس قوم کو وہ اپنی کتاب دیتا ہے اور اپنی شریعت دیتا ہے، وہ قوم دنیا میں اس کی ریپرزنٹیٹیو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے اللہ کو اور اللہ کے دین کو، تو وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. پھر ان پر عذاب آتے ہیں. یہی عذاب ہمارے سابقہ امت بنی اسرائیل پر آئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. ہوا ایشیرینز کے ہاتھوں برباد ہوئے، پھر کیلڈینز کے ہاتھوں، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئے، پھر گریکس کے ہاتھوں برباد ہوئے، پھر رومنس نے ان کو کچلا. اس کے بعد پچھلی صدی میں ہٹلر نے جو کچھ کیا، 60 لاکھ مارے. آج وہی پنشمنٹ امت مسلمہ کی ہے. جب یہ امت روئے زمین پر 1 انچ زمین نہیں دکھا سکتی کہ دنیا کو کہہ سکے آؤ کم اینڈ ود یور سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تو یہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں. اس کی سزا مل رہی ہے، ذلت ہے. آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں، 1.5 ارب یا کم سے کم 1.25 ارب مسلمان کوئی انگلی بھی نہیں ہلا سکتا. جرأت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں. کشمیر میں ہم نے کہا کہ ہماری شہرگ ہے اور اس پر ہاتھ ڈالا. کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکے بھارت کو؟ انف از انف. تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے پھر اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ ہاں، ان کو اثر نو ایمان ریوائیو کرنا ہوگا تھرو قرآن. چنانچہ یہی کام میں نے اپنے 50 برس زندگی کے لگائے ہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے. میں نے لگایا ہے کہ قرآن، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ قرآن پڑھے. یہ قرآن جو ہے پڑھ لینا اور سن لینا، اسی لیے ہماری تراویح کی نماز یہاں 6 گھنٹے میں ہوتی ہے کہ پہلے 4 رکعتوں میں جو پڑھنا ہے اس کو پہلے بیٹھ کے درس سن لو، اس کا ترجمہ دیکھ لو، پھر کھڑے ہو کے سنو. 6 hours we take in تراویح. اور یہ درس قرآن کا جو میرا نظام چلا ہے اس ملک، اب تو اس کا چرچا بہت ہو گیا. کبھی میں اکیلا تھا. ایمان سے قرآن سے ایمان ملے گا. اب ایمان کے اوپر کچھ جماعت بنیاد کھڑی ہو جائے تو وہ انقلاب برپا کرے گی، جیسے کہ حضور نے برپا کیا تھا. کسی ایک ملک میں وہ انقلاب اگر برپا ہو گیا، اور اگر ہم دنیا کو ماڈل دکھا سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. بھول جاؤ تم نے کروسیڈرز کیا کہتے رہے اور مستشرقین کیا کہتے رہے. کم اینڈ سی دی ہارڈ ریالٹی آن گراؤنڈ. مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی ماڈل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کے لیے اقبال نے کہا تھا اس لیے، اور قائد اعظم نے کہا تھا اس لیے کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی فیلڈ بیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں یہ جو ہمارا جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو آپ نے بڑی قریب سے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے اور ساری عمر آپ متحرک رہے ہیں. کیا آپ مجھ سے یہ اتفاق کریں گے جب میں یہ کہوں کہ بھائی جب تک افراد جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں تو پورا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے جو مختلف جو شعبے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا سماج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے؟ میں ذرا سا لفظ بدلوں گا. میں نے اس کو احیائی تحریک کہا ہے. ایمان کا احیاء. احیائی اور اصلاحی میں کیا فرق کرتے ہیں؟ اصلاحی میں تو ہوتا ہے کوئی معمولی سی خرابیاں ہو گئی ہیں ان کو ریفارم کر دیا جائے. ایک ریولوشنری ہوتا ہے. احیاء زندہ کرنا اسلام کو، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے زندہ کرنا. البتہ ایک بات میں عرض کروں گا، پورا معاشرہ کبھی دنیا میں درست نہیں ہوا. ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک فکر کی بنیاد پر ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے. They are always in minority. Revolutionaries are always in minority. Bolsheviks and Monsheviks were not in majority in Russia.
لیکن ان کی ڈیپتھ آف کنوکشن، ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، سیکریفائس، ان کا ڈسپلن، وہ میجورٹی پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک انقلاب لے آتے ہیں۔ انقلاب کے بعد پھر پورا معاشرہ درست ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو ظاہر بات ہے حضور کے ساتھ چند ہزار صحابہ تھے نا، بلکہ 313 ہی تھے۔ تو یہ جو ہمارا سماج ہے بغیر انقلاب کے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں، کیونکہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں ساری بیماریاں جو ہیں وہ کافی جڑ پکڑ چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اسے مزمن امراض کہتے ہیں، ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ بڑے لمبے ہیں پرانے انقلاب کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، لیکن انقلاب کا ماڈل ہمارا ہاں وہ محمدن ماڈل ہے، وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جس کے بارے میں ایم این رائے نے کہا تھا، ہی واز اے پرسنل فرینڈ آف لینن اینڈ ہی واز اے ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، ایم این رائے، اس نے کہا تھا 1920 میں اسی لاہور میں بریڈ لا ہال کوئی یہاں ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں کہاں ہوتا تھا، بریڈ لا ہال 1920 میں تقریر کی کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا، اور اس کا یہ لیکچر اب بھی چھپا ہوا بمبئی میں ملتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے۔ اور جو آپ نے دیکھا کہ دی 100 کے مصنف نے کیا، دی 100 نمبر 1 پہ حضور کو لا رہا، ٹھیک ہے، تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی سب سے بڑی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا ماڈل ہے دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بیعت ہے اسلام میں اور ووٹ ہے جو آج کل کی جو صورت ہے، اس دونوں میں کیا فرق ہے، اور کیا کوئی شخص ووٹ کے ذریعے خلیفہ منتخب ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہوگا، اب جو ہوگا سلسلہ وہ یہی ہوگا۔ پہلے تو اگر کہیں انقلاب آئے گا تو ظاہر بات ہے جو اس انقلابی جماعت کی لیڈرشپ ہوگی اسی کی حکومت بنے گی، پہلی حکومت، پھر وہ اپنے نظریات کے مطابق ایک جمہوری نظام بنائیں گے۔ مثلاً ووٹر کی عمر کتنی ہوگی، ووٹر کی صلاحیت کیا ہوگی، جو الیکشن میں آئے اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا جو ہے کوئی آپ نے پوری طریقے سے اسکریننگ کرنی ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ نظام ہم بنائیں گے، اور اس میں ووٹروں کے ذریعے سے معاملہ طے ہوگا۔ البتہ بیعت اور ووٹ ایک شے نہیں ہے، اچھا، ووٹ ہے رائے۔ ہم 100 آدمی جمع ہیں، ہم نے رائے کر کے آپ کو امیر بنا لیا، اب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، دس از سیکنڈری فینومینن، سمجھا؟ اور حضور نے جو بیعت لی تھی، حضور تو خود بخود ہی امیر تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ آپ نے لی تھی ڈسپلن کے لیے کہ جو میں حکم دوں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ تم فی العسر والیسر، آسانی ہو یا مشکل ہو، فی المنشط والمکر، طبیعت آمادہ ہو یا نہ آمادہ ہو، آپ کو جبر کرنا پڑے، ہر حال میں میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے، جس وقت بیعت۔ تو اب یہ کیا تھا، مشورہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کونسل بنا دی کہ تم کیا کرو، انہوں نے طے کیا حضرت عثمان کا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، یہ مثلا میاں نواز شریف جب 1997 میں ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں نا، تو انہوں نے ایک شریعت بل کے لیے کوشش کی تھی جس میں آپ نے بھی تعامل کیا تھا، اگر وہ شریعت بل جو ہے وہ منظور ہو جاتا تو وہ میاں نواز شریف خلیفہ بن جاتے؟ میں شدید ترین مخالف تھا اس بل کا، اب وہ خلیفہ بن سکتے تھے، وہ انہوں نے خلیفہ بننا چاہا ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت جو ہے انہوں نے جس طریقے کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے تھے، وہ اتنا پاور ہنگری شخص تھا، اس نے پہلے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا، اس کے بعد عدلیہ کو فتح کیا، اب وہ فوج کو فتح کر رہا تھا کہ کاؤنٹر کو ہو گیا۔ لیکن وہ طریقہ خلیفہ بننے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، وہ صحیح نہیں، درست نہیں تھا۔ آج ہمیں پارلیمنٹ سے معاملہ طے کرنا پڑے گا۔ میرے پاس میں نے جو ان کو تجویز کیا تھا وہ کچھ اور تھی، وہ تو کچھ اور تھی، اور اس کے لیے یہ چاروں شرفاء میرے پاس 2 دفعہ آئے تھے، میاں شریف ان کے والد، اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف، سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے، سود 1 سال کے اندر اندر ختم کر دیں گے، اور وہ لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ تو پھر کوئی اور وہ قانون لے کر آئے، اور میرے پاس آئے تھے ریاض الحسن گیلانی، اس شریعت بل جو انہوں نے کیا تھا اس کے لیے تائید لینے کے لیے میں نے شدت سے انکار کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قاضی حسین احمد صاحب کو تو قائل کر آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مثلا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو جنوری میں انتخابات ہوں گے، اس میں اگر کوئی ایک لیڈر جو ہے وہ اکثریت لے کے آ جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ جی نہیں، سب سے پہلے دستور کے اندر پہلے بات تو جو قرارداد مقاصد کی ہے اس کو پورے دستور پر حاوی کیا جائے، that this article will take precedence over the whole of the constitution۔ اچھا، اس میں خدا کی حاکمیت کا اقرار ہے۔ اس کے بعد جو دفعہ 227 ہے اس کو بالفعل چالو کیا جائے کہ یہاں پہ شریعت کے نفاذ کا قوانین ہی چلیں گے، اور اس کے بعد جب تک آئین میں ترامیم نہ کی جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ کو نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ مطلب کوئی ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس کی کنسٹرینٹ ہے ٹائم کی،
کاش کے ٹائم زیادہ ہوتا آپ سے اور بھی ہم باتیں کھل کے کر سکتے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 18 برس کی عمر میں ایک یہ دعوت حق جس کو آپ کہیں گے اس کی آپ نے تبلیغ شروع کی. اب آپ کی عمر جو ہے وہ 75 برس ہے اور آپ نے پوری جان فشانی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ آپ اپنا جو تھا اپنا مدعا وہ بیان کیا, قرآن کی تبلیغ کی اور تفسیر بیان کی. تو کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں آج؟ میں بالکل مطمئن ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے 15 برس کی عمر سے شروع کیا تھا, 18 سے نہیں. اچھا. میں نے 15 برس کے بعد 10 برس جماعت اسلامی میں کام کیا. اچھا, میں نے کسی کتاب میں 18 پھر برس پڑھا تھا. جماعت کو میں نے چھوڑا ہے. جی جی. اس کے بعد میں کچھ عرصے منتظر رہا کہ یہ مولانا اصلاحی صاحب بڑے بڑے لوگ بھی اس وقت علیحدہ ہوئے تھے اسی ایشو پر کہ یہ کوئی جماعت بنائے. میری عمر تو کل 25 برس تھی, میں کوئی دائی بن کر کھڑا تو نہیں ہو سکتا تھا. آئی کیپٹ ویٹنگ بٹ دے فیلڈ اٹرلی. اس کے بعد پھر میں نے طے کیا ہے, مطلب جو اچیو کرنا چاہتے تھے جی میں مقصد حاصل ہو گیا. آپ کو سمجھتے ہیں مقصد تو حاصل ہوگا جب یہاں اسلامی انقلاب آئے گا. لیکن میں مطمئن اس اعتبار سے ہوں کہ اس کے لیے جو کام میں نے کیا ہے, جو سپیڈ ورک کیا ہے, مجھ سے میں اس کے نتائج سے مطمئن. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے ایک سوال ایجیٹیٹ کرتا ہے, وہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ اگر جیسے آپ کے مخاطب جو ہیں وہ زیادہ تر خوشحال طبقے ہی رہے ہیں, جو خوشحال افراد ہیں ان کو آپ نے مخاطب کیا زیادہ تر اپنی لائف میں, اگر آپ جو غریب عوام ہیں بیچارے اگر آپ ان کو مخاطب کرتے تو آپ کو بہتر رزلٹ نہ ملتے؟ نہیں, دیکھیے انقلاب کبھی بھی غریب عوام کی طرف سے نہیں آتا. وہ ہمیشہ سیکنڈ لیول پر آتے ہیں بعد میں. پہلے کو فلسفہ ہوتا ہے, مارکسزم ذہنوں میں بیٹھا, شاعروں نے ادیبوں نے اپنے اس کے طریقے سے اس کو اٹھایا بٹھایا, پھر ہوتے ہوتے پھر وہ گراس روٹ تک لیول گیا. پھر یہ کہ آپ کا جو ہے وہ ریڑھی چلانے والا بھی استحصال کا لفظ بول رہا ہے, کہاں سے سیکھ لیا اس نے استحصال کا لفظ, یہ پہلے جو ہے ذہن بنے. تو اس کے بعد دیہات میں بات جایا کرتی ہے, ہمیشہ جو ہے شہروں سے ریولوشن شروع ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ آخر میں آخری سوال یہ میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت دو آپ نے ادارے قائم کیے ہیں اور ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہو چکے ہیں اور آپ کے جو جانشین ہیں اور آپ کے جو رفقا ہیں آپ کو ان سے پوری توقع ہے کہ وہ آپ کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے؟ پہلے تو تھوڑی سی میں اصلاح کر دوں, تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت تو ایک ہی شے ہے. اچھا, ایک ہی شہر, میں سمجھتا ہوں دو ادارے ہیں الگ. دوسرا ادارہ ہے انجمن خدام القرآن, جس کی یہ قرآن اکیڈمی ہے جس میں اور آپ بیٹھے ہیں. تو لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ دونوں ایک ہیں. وہ دو نام کیا ہیں, جیسے تحریک پاکستان اس کو لے کر چلنے والی جماعت کا نام مسلم لیگ, تو یہ تحریک خلافت ہے جس کو لے کر تنظیم اسلامی چل رہی ہے. یہ کہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں. البتہ انجمن خدام القرآن ایک علیحدہ ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, اور یہاں پر اس کا اصل جو سکوپ ہے وہ قرآن کی دعوت بنیادی جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلانا اور لوگوں کو تیار کرنا کہ وہ ایک, میں سمجھتا ہوں میں نے ایک ٹیم 100 سے زیادہ نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں کی تیار کر دی جو میرا کام آگے چلا رہے ہیں. تو میں اس پر مطمئن ہوں انشاءاللہ یہ بات آگے چلے گی. تب اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے. میں آپ سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے 2 نشستوں کے لیے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آپ نے باتیں سنی. مجھے امید ہے کہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر غور کریں گے اور آپ ملک کی تعمیر اور تشکیل کے لیے جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں آپ وہ ضرور ڈالیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.